اعظم یاد غوث اعظم یاد کن امداد کن. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ تم مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو کہ بے شک تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ایک بار پھر اپنے پروگرام پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ میں خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کے ساتھ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے لائف کے بارے میں کچھ پیاری پیاری باتیں شیئر کرتے ہیں. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل آج بھی ہم سنیں گے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ولادت کے وقت پیش آنے والے واقعات کو. کیا سنیں گے ہم؟ ولادت کے وقت پیش آنے والے واقعات کو. تو پیارے بچوں، حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو ولادت ہوئی تھی نا، وہ کس مہینے میں ہوئی تھی؟ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی تھی. اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اچھے بچے تو بہت دیکھے ہوں گے، دیکھے نہیں دیکھے؟ کون سے اچھے بچے؟ مراد کیا بھائی اچھے بچوں سے؟ یہ بھی بڑی بات ہے. اچھے بچوں سے مراد وہ ہوتی ہے جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اپنے ابو کے ساتھ جا کر نماز پڑھتے ہیں، ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں. یہ اچھے بچے ہوتے نہیں ہوتے؟ تو پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ تو بچپن میں بھی سب بچوں سے اچھے تھے. اب آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ تو اب جو بات ہم سننے جا رہے ہیں نا پیارے بچوں، اس سے آپ کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن سے نیک اور بہت ہی اچھے تھے. کیونکہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت جو تھی نا، وہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی ولادت کے فوراً بعد ہی، یعنی پہلے دن ہی یوں سمجھیے روزہ رکھ لیا. اب آپ حیران ہو جائیں گے کیسے روزہ رکھ لیا بھائی؟ ایک دن کا بچہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ رکھ سکتا ہے نہیں رکھ سکتا؟ اب آپ کی عمر کتنی ہے بھائی؟ 7 سال 8 سال. آپ روزے رکھتے ہیں، تھوڑے رکھتے ہوں گے، تھوڑے نہیں رکھتے ہوں گے. تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو پہلے دن ہی روزہ رکھ لیا. پتہ ہے کیسے؟ وہ اس طرح کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے سحری کے وقت کے ختم ہونے کے بعد دودھ نہیں پیا، پورا دن ایسے ہی گزار دیا. پھر جب مغرب کا وقت آیا، جسے ہم افطار کہتے ہیں، یعنی کہ افطار ہوئی، سورج غروب ہو گیا، تو پھر آپ نے دودھ بھی پی لیا. تو پیارے بچوں، یہ صرف ایک دن کی بات نہیں کر رہا میں، بلکہ پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے پورا ماہ رمضان المبارک اسی طرح روزہ رکھ کر گزارا. سبحان اللہ. اور یہ بات یوں سمجھے دلچسپ بات جو ہوتی ہے، یہ چھپتی تو ہے نہیں. آہستہ آہستہ پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ کرامت پورے شہر میں مشہور ہونے لگی، اور آپ دیکھتے ہی دیکھتے فیمس ہو گئے. پیارے بچوں، یہ تو پہلے سال کی بات ہوئی. کون سی سال کی بات ہوئی؟ پہلے رمضان المبارک کی، یعنی جب حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی، یہ آپ کا پہلا رمضان تھا. اب یہی نہیں، اب جب دوسرا سال آتا ہے تو دوسرا رمضان مبارک آتا ہے. اب اس سے پہلے چاند دیکھتے ہیں، ہم بھی چاند دیکھتے نہیں دیکھتے رمضان مبارک سے پہلے. تو وہاں پر بھی اسی طرح ہوا کہ لوگ جو تھے وہ جمع ہوئے چاند دیکھنے کے لیے، لیکن ہوا کچھ یوں کہ بادل آسمان پر بہت زیادہ تھے تو چاند نظر نہیں آیا. اب جو لوگ تھے وہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر پر آ گئے. جب آپ کے گھر پر آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ آج حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے دودھ ہی نہیں پیا. تو سب سمجھ گئے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. پھر کیا تھا؟ پھر تو پورے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں کے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک کے دن میں دودھ نہیں پیتا. تو پیارے بچوں، کتنی پیاری بات تھی ہے. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ تو مادر ذات ولی ہیں، یعنی
بائے برتھ ولی ہیں. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی سنا تھا کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت سے پہلے کے جو ہم نے کل واقعات سنے تھے تو یہ بھی تو آپ کی کرامتوں کا یہ قصہ تھا نا. تو پیارے بچوں اور مندی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اللہ پاک نے حضور غوث پاک کو کتنی عزت دی تھی. آئیے ایک اور واقعہ سنتے ہیں، اور یہ واقعہ بھی بڑا یوں سمجھیے انوکھا واقعہ ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی جب ولادت ہوئی نا جس دن، اس دن آپ کے شہر میں 1100 بچے پیدا ہوئے. کتنے بچے پیدا ہوئے؟ 1100. اچھا تعجب کی بات یہ کہ وہ 1100 کے 1100 لڑکے. اچھا اس سے بھی تعجب کی بات یہ کہ وہ سارے کے سارے اللہ پاک کے ولی بنے. کتنی پیاری بات ہے. یعنی کہ آپ کی ولادت کے دن 1100 لڑکے پیدا ہوئے اور سب کو اللہ پاک نے ولایت کا درجہ عطا کیا. تو پیارے بچوں، حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جیسا کہ ہم نے سنا کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن سے ہی روزے رکھا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی روزے رکھیں. اگر ہم طاقت رکھتے ہیں کہ ہم روزہ رکھ سکیں، اپنے ابو جان کو بولیں یا امی سے ڈسکس کریں، تو اگر وہ اجازت دے دیں تو آپ روزہ رکھیں، کیونکہ اللہ پاک روزہ رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے. سمجھ میں آیا بچوں؟ اب جو میں آپ کو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ سنانے والا ہوں نا، وہ بھی بڑا دلچسپ ہے. اب جیسا کہ آپ نے چھوٹے بچے دیکھیں، چھوٹے بچے سے مراد 2-3 مہینے کے بچے کچھ بولتے ہی نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں، بس صرف روتے رہتے ہیں. کیا کرتے رہتے ہیں؟ روتے رہتے ہیں. لیکن حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا تو بچپن بھی بڑا پیارا ہے. جس دن آپ کی ولادت ہوئی نا تو آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ ہل رہے تھے. جب دیکھا گیا تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ اللہ کہہ رہے ہیں. تو پیارے بچوں، اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلا لفظ جو اپنی زبان مبارک سے نکالا وہ لفظ اللہ تھا. تو ہم بھی ذکر اللہ کرنا چاہیے. ہمیں بھی کریں گے نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی عادت بنانی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے میں بڑی برکتیں ہیں. حضور پاک کا ذکر کرنا چاہیے، غوث پاک کا ذکر کرنا چاہیے، سارے ولیوں کا ذکر کرنا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. تو پیارے بچوں اور وہ بچے جو مجھے ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، آج اسی گفتگو کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ عز و جل کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور آپ کو دیں گے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی لائف کے بارے میں کچھ پیاری پیاری باتیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. غوث اعظم یاد غوث اعظم یاد کن امداد کن. بچوں کا مدنی چینل، بچوں کا مدنی چینل، بچوں کا مدنی چینل آ گیا.